الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور جس طرح شریعت اسلامیہ میں اور چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں، اسی طرح نماز کے اوقات کی بھی حدود متعین کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازوں کے اوقات لکھ دیے گئے ہیں کتاب کے اندر مومنوں کے لیے، لہٰذا ایک وقت معین کر دیا گیا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت کے بعد نماز کو ادا کیا جائے گا تو وہ ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی۔ نماز کا جتنا بھی وقت ہوتا ہے اس کے اول وقت میں نماز ادا کی جائے، یا درمیانے وقت میں نماز کو ادا کیا جائے، یا آخری وقت میں جا کر نماز کو ادا کیا جائے، وہ ادا ہی ہوگی۔ لیکن ان تین اوقات میں سے اس پورے وقت میں سے کون سا وقت ہے کہ جب نماز کو ادا کرنا افضل و اعلیٰ ہے؟ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک باب کے اندر 5 احادیث کو ذکر کیا ہے اس بارے میں کہ کون سے وقت میں نماز کو ادا کرنا افضل ہے۔ ان میں 5 احادیث ہیں۔ پہلی حدیث جو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، وہ سیدہ ام فرما رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ یہ حضرت ام فرما رضی اللہ تعالی عنہا وہ صحابیاں ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نماز کو ابتدائی وقت میں ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جو نماز کو اس کے وقت اول میں ادا کر لے، کیونکہ جب جیسے ہی وقت شروع ہوا اس بندے نے ویسے ہی نماز کو ادا کر لیا تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں اس نے جلدی کی، تو اس سے رب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری وقت میں نماز کو ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، اے علی، 3 چیزوں کو وقت پر ہی کرنا۔ فرمایا، اے علی 3 چیزوں کو وقت پر ہی کرنا۔ اے علی، پہلی چیز فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو وقت میں ہی ادا کرنا، اور دوسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز جنازہ تیار ہو جائے تو اس نماز جنازہ کو جلدی ادا کرنا، اور تیسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کا جب معقول رشتہ مل جائے، مناسب رشتہ مل جائے، اس کا جلدی نکاح کر دینا۔ یہ 3 کام ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ان 3 کاموں کو جلدی ادا کرنا، جب وقت ہو جائے نماز کا تو وقت میں نماز کو ادا کر دینا، جب نماز جنازہ تیار ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھ لینا، اور جب بیوہ اور طلاق یافتہ عورت کا کوئی رشتہ مل جائے تو پھر دیر نہ کرنا، پھر اس کا نکاح آگے کر دینا۔ اس سے جو اگلی حدیث مبارکہ ہے وہ حضرت ابو عمر اور شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ترین ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوال آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا تھا،
اور حضور علیہ السلام نے مجھے جواب کچھ یوں ارشاد فرمایا تھا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا افضل ترین عمل ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل افضل ترین ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے نماز کو وقت پر ادا کرنا، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تیسرے نمبر پر محبوب کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل ترین عمل ہے۔ یعنی سب سے افضل ترین جو عمل ہے وہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اس سے جو اگلی حدیث ہے 5ویں نمبر پر جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے آئے ہیں، وہ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی 2 مرتبہ کسی نماز کو اس کے آخری وقت میں ادا نہیں کیا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا، آپ کا وصال ہو گیا۔ یعنی آپ نے ظاہری حیات میں حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 نمازیں ایسی نہیں ہوں گی کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اس کے آخری وقت میں ادا کیا ہو۔ یہ 5 احادیث طیبہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف یہ ہے کہ ان احادیث سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی مستحب وقت شروع ہو نماز کا اس کے اول وقت میں ہی نماز کو ادا کر لینا چاہیے۔ اور رہی آخری حدیث کہ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 نمازیں ایسی نہیں کہ حضور نے آخری وقت میں ادا کی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں، یہ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر حضور کی نمازوں کا جائزہ لیا، کیونکہ آپ گھر کے اندر ہی نبی پاک علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی تھیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ 2 نمازیں نہیں ہوں گی کہ جو حضور علیہ السلام نے آخری وقت میں ادا کی۔ حالانکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ حضرت جبرائیل امین نے جب نبی پاک علیہ السلام کو نماز پڑھائی اس وقت پہلے دن اول وقت میں اور دوسرے دن آخری وقت میں محبوب کائنات علیہ السلام نے نمازوں کو ادا کیا۔ تو ایک یہ، پھر اس کے بعد ایک صحابی حاضر ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، سوال کیا کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 دن ہمارے پاس رہو تمہیں وقتوں کا پتہ چل جائے گا۔ تو پہلے دن حضور نے تمام نمازیں اول وقت میں ادا کی اور دوسرے دن آخری وقت میں ادا کی۔ تو یہ 2 نمازیں تو یہی بنتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے نماز کو آخری وقت میں ادا کیا۔ تو ان احادیث سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی لیا ہے کہ جب نماز کا مستحب وقت شروع ہو جائے، جو ہم نے پیچھے تفصیل کے ساتھ ہر نماز کے مستحب اوقات بیان کیے ہیں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مستحب وقت شروع ہو جائے تو پھر دیر نہ کی جائے، پھر اسی وقت نماز کو ادا کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔